أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، مسئلہ بتایا گیا، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو فتویٰ دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو مسائل بتانے میں یا بالخصوص دینی گفتگو میں بڑا محتاط رہنا چاہیے، احتیاط کا پہلو تھامے رکھنا چاہیے، بالخصوص ایسے مسائل میں جس پر سامنے والے نے عمل کرنا ہے۔ بعض ہوتی ہیں تاریخی باتیں، بعض واقعات، بعض معلوماتی باتیں، اس میں بھی محتاط ہونا چاہیے بالخصوص دینی معاملات میں۔ لیکن ایسا شریعت کا حکم اور شریعت کا مسئلہ جس پر سامنے والے نے آپ کے کہنے پر عمل کرنا ہے، بالخصوص جیسے طلاق کے مسائل ہیں، سامنے والے نے پوچھا کہ ایسی صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کام میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، یا ایسا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، لیکن خاموشی اختیار بھی نہیں کر سکتے، عزت کا مسئلہ ہے، تو اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے، جھوٹی شان بنانے کے لیے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، پڑھا لکھا کہیں، اس کو بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، تو ایسی صورت میں جو فتویٰ دینے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ آج کل ایک صورت ایسی بھی مروج ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا کرتا تھا، کہ پیسے لے کر غلط فتویٰ دے دیا جائے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں مفتی بھی گناہ گار ہوگا، مستفتی بھی گناہ گار ہوگا، فتویٰ دینے والا بھی، مسئلہ پوچھنے والا بھی، مسئلہ بتانے والا بھی۔ یہ بات ہو رہی ہے عام صورت کی کہ سامنے والے کو دین کی کسی بات کا علم نہیں ہے، ایسی صورت میں اسے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا گیا تو گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ باقی یہ شرط اور جزا کا باب چل رہا ہے، یہ جملہ بھی شرطیہ ہے، من یہاں پر شرطیہ، افتیہ فعل ہوا ضمیر نائب فاعل، بغیر علم مضاف الیہ ہو کر مجرور جار مجرور مل کر فعل سے متعلق، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، اسمہ مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم، اعلی حرف جار من افتاہ موصول صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ خبر ہو جائے گی، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان على هدم الاسلام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البیہقی مرسلا عن ابراہیم بن میسرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صاحب بدعت کو عزت دی، اس کی تعظیم کی، تو اس نے اسلام گرانے میں مدد کی۔ صاحب بدعت سے مراد وہ شخص جو دین میں نئے نئے امور کو
اختیار کرتا ہو، اپنی طرف سے دین کی باتیں بناتا ہو، حالانکہ وہ دین میں سے نہ ہو۔ بدعت کی تعریف یہی لکھی ہے علماء نے کہ ہر ایسا کام جس کے کرنے کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں بالخصوص موجود تھا، لیکن اسے شریعت سمجھ کر نہیں کیا گیا، ہر ایسا کام بدعت ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شریعت سمجھ کر، دین سمجھ کر، تو ظاہر ہے یہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا، سبب موجود تھا، لیکن نہیں منایا گیا، تو آج اگر کوئی منائے گا تو یہ بھی ظاہر بدعت ہوگی۔ جی، تو بہرحال ایسے علماء کی جو اہل بدعت میں سے ہوں، ایسے لوگوں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں بھی من وقر صاحب بدعت، یہ شرط، اگلا جملہ جزا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ یہ حدیث بھی بدعت کے متعلق ہے کہ جس شخص نے ہمارے معاملے میں یعنی دین اسلام میں کسی ایسی بات کو ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی قابل عمل نہیں ہے۔ یہاں بھی حدیث مبارکہ کا مطلب بدعت سے، پچھلی حدیث میں بدعتی سے بچنے کا حکم تھا، اس کی تعظیم سے بچنے کا حکم تھا، اس سے دوری اختیار کرنے کا حکم تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں بدعت سے بچنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، بدعت ہر ایسا کام جس کے کرنے کا سبب خیر القرون میں، صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا، لیکن اسے شریعت سمجھ کر نہیں کیا گیا، ہر ایسا کام بدعت ہے۔ بعض لوگ بدعت میں غلو سے بھی کام لیتے ہیں کہ ہر نئی چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، تو ہر نئی چیز کو بھی ظاہر بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ ہر ایسی نئی چیز جس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جا رہا ہو، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی نیا کام ہے، جیسے اس زمانے میں تعلیم و تعلم کے لیے کتابیں نہیں تھیں، اسی طرح مدارس قائم نہیں تھے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، بعض لوگ اس پر بھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی، یا جیسے تبلیغ میں 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا، سال لگانا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نیا طریقہ ہے دین میں۔ تو یہ دین سیکھنے کے لیے نیا طریقہ ہے، خواہ وہ مدارس کی شکل میں ہو، خواہ وہ جیسے اب ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی اس زمانے میں نہیں تھا، خواہ اس شکل میں ہو یا جماعت میں جانے کی شکل میں ہو، تو یہ دین سیکھنے کے لیے نئے نئے طریقے ہیں۔ دین سمجھ کر یا دین کا حصہ سمجھ کر ایسا نہیں کیا جا رہا، اور دین سیکھنے کا ثبوت اس دور میں موجود ہے۔ دین تو ظاہر ہے سیکھنے سکھانے پر بڑی احادیث ہیں، آیات ہیں۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کے لیے وہ چبوترا قائم کیا تھا، جس پر وہ لوگ بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، اور اس چیز کی جو مجھے گارنٹی دے دے جو فخذیہ، جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان عام طور پر اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور دوسرا عام طور پر اپنی زبان کی وجہ سے غلط کاموں میں پھنس بھی جاتا ہے، غلط باتوں میں پھنس جاتا ہے، غلط معاملات میں الجھ جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ جو اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، ناجائز مقاصد کے لیے ہماری زبان نہیں چلے گی اور ناجائز مقامات پر ہم قدم نہیں رکھیں گے، تو فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے، اور بظاہر یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن اس پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے ہمارے سامنے کہ جو ان دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت کرے اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ دے اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ نہ دے تب بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا، یا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کا ہر کام، آپ کا ہر فعل، ہر بات آپ کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی سے محبت رکھتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، کسی سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو نفرت کی وجہ بھی کوئی دینی ہونی چاہیے کہ یہ بے نمازی ہے یا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے اس لیے میں اس سے ناراض ہوں، یا شرابی کبابی جواری ہے، یا کوئی بھی کسی غلط ایکٹیویٹی میں مصروف ہے، تو اس وجہ سے آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے اس لیے میں اس سے ناراض ہوں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ تو اسی طرح کسی کو آپ کچھ دیتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا ہو، وہاں رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے یقیناً، لیکن مقصد رشتہ داریاں نبھانا یا ان کی نظر میں اچھا بننا نہ ہو، بلکہ اللہ کے سامنے اچھا بننا ہو۔ اسی طرح آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے تو آپ کو اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ وہ پیسے ناجائز جگہوں میں استعمال کرتا ہے، غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے، اس لیے آپ اسے نہیں دے رہے، تو ایسی صورت میں بھی ومنع للہ کا یہ مصداق بن جائے گا۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ چار باتیں آ جائیں، اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے، تو اللہ کی نظر میں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ آگے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، دیکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انظر معصرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ او کما قال، رواہ مسلم۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، صحیحین میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اسے قرض معاف کر دیا، وضع کا ویسے معنی ہوتا ہے رکھنا، رکھنے سے مراد اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا کہ اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کسی نے آپ کو قرض دینا ہو، قرآن میں بھی ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کسی نے آپ کو قرض دینا ہے تو اس کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کریں، سختی نہ کریں، کیونکہ پیسوں کا معاملہ ہے تو اس میں انسان عام طور پر جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کی یہاں پر تعلیم دی کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو کیا ہو گیا، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، تو ضرورت کے درجے میں جب وہ آپ کو واپس کرنا چاہے آپ اسے لے لیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کر کے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔